يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی احکامات اور شریعت کی بنیادی مقاصد 5 چیزوں پر رکھے ہیں: دین، جان، نسل، مال اور ساتھ میں عقل کی حفاظت. یعنی شریعت کا بنیادی فوکس اور مقصد ان 5 چیزوں سے ہے. انسان کو جہاں اس کی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے، دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے، نسل کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح انسان کو اس کی عقل کی حفاظت کرنا بھی بے انتہا ضروری ہے. ہر طرح کی بری لت، بری عادت جو کہ انسان کی عقل کو خراب کر دے، انسان کی عقل کو نقصان پہنچا دے، اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے. اور انسان کے اندر یہ عقل ہی ایسا جوہر ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے اور دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان بے شمار مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب سے زیادہ مشرف مخلوق. اور اس انسان کی خدمت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو اور اس دنیا کو بنایا. اس انسان میں اور دوسرے جانوروں میں جو فرق پیدا ہوتا ہے وہ عقل کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے جو دوسری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کے اندر عقل ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی انسان کے اندر ہے. صرف وہ اپنی ایک ضرورت پوری کر سکتے ہیں. اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل رکھی ہے کہ اس عقل کے ذریعے نئے نئے کرشمے انسان دکھلاتا ہے. اب اس ترقی کے دور میں اس کو سمجھنا انسان کے لیے کیا ہے؟ بہت آسان ہے. یہ دنیا جو اتنی ترقی کر رہی ہے یہ انسانی عقل کی بنیاد پر ہی تو کر رہی ہے. سائنسداں جو دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، دنیا کی بہت ساری چیزوں پر جو ریسرچ کر رہے ہیں، یہ اپنی عقل سے ہی تو کام لے رہے ہیں. آپ نے کبھی سنا کہ کوئی سائنسداں بیوقوف ہے، پاگل ہے؟ جتنے بھی سائنسداں ہوتے ہیں، جو ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سب آپ کو کیا ملیں گے؟ عقل مند ملیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے نئے نئے جوہر دکھلاتا ہے، نئی نئی ایجادات پیدا کرتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اپنی عقل کے بلبوتے پر ترقی کرتا ہے. یہ کیسی ترقی کی؟ انسان نے اپنی عقل کے ذریعے ریل گاڑی چلا دی، انسان نے اپنی عقل کے ذریعے 2 ویلر 4 ویلر چلا دی،
انسان نے اپنی عقل کے ذریعے ایروپلین چلا دیا، بنا دیا، اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ انسان نے اپنی عقل کے ذریعے پانی کے اندر جہاز چلا دیے، پانی کے اوپر جہاز چلا دیے۔ انسان نے یہاں تک کہ اپنی اس عقل سے فائدہ اٹھا کر کے چندریان بنا دیا، اور وہ کہاں تک پہنچا دیا؟ چاند تک پہنچا دیا۔ تو یہ کس بنیاد پر ہوا؟ عقل کی بنیاد پر ہوا۔ جب انسان اپنی اس عقل کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو انسان جانوروں کی فہرست میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو بھی پیدا کیا، اور فرشتوں کو بھی پیدا کیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی لیکن شہوت نہیں دی، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شہوت دی لیکن عقل نہیں دی، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت بھی دی اور عقل بھی دی۔ انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے اگر اپنی عقل کو اپنی شہوت پر غالب رکھتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے تو یہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی عقل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نشہ۔ اس دور کے اندر نشہ کا رواج بہت عام ہو چکا ہے۔ ہر گھر میں ایک دو لوگ، محلے میں، پڑوس میں، ارد گرد میں آپ کو نشئی لوگ آرام سے مل جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ منشیات یعنی نشہ آور چیزیں انسان کو آسانی کے ساتھ کیا ہو رہی ہیں؟ فراہم ہو رہی ہیں۔ انسان فوری طور پر اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے، ٹینشن سے فری ہونے کے لیے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی لوگ پہلے نشہ کیا کرتے تھے، کسی بھی طرح کا نشہ ہو، تو وہ نشہ انسان ڈپریشن سے اور ذہنی اور دماغی دباؤ سے اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے انسان نشہ کیا کرتا تھا کہ بھئی مجھے بہت ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی دباؤ ہے، لہٰذا میں نے کیا کر لیا؟ نشہ کر لیا، تاکہ میرا ذہنی دباؤ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اس لیے وہ بات بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی کئی بار سنا ہے کہ مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے کو۔ تو انسان پہلے نشہ کس لیے کیا کرتا تھا؟ حالانکہ جائز پہلے بھی نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اگر ذہنی دباؤ میں یا ڈپریشن کی کنڈیشن میں اگر نشہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ ٹینشنوں کو دور کرنے کا اور ڈپریشن کو دور کرنے کا، ذہنی دباؤ کو دور کرنے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت میں رکھا ہے، ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم اپنے دلوں کو صرف اللہ کے ذکر سے ہی کیا دے سکتے ہو؟ سکون دے سکتے ہو، ان کو اطمینان دے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے دل کو اور اس کے ذہن کو سکون فراہم کر دے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں اور اپنے ذکر میں کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر جو ہے نا وہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح سے انسان غذا استعمال کر کے اپنے بدن کو طاقت اور تقویت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنی روح کو طاقت بخشتا ہے اور اس کو قوت بخشتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے لوگ نشہ کس لیے کیا کرتے تھے؟ ڈپریشن دور کرنے کے لیے، ذہنی دباؤ ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اب لوگ جو ہے نا نشہ ڈپریشن دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ فیشن کے طور پر کر رہے ہیں، بری صحبت کے اثر انداز ہو جانے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ غلط لوگوں کی صحبت مل گئی، ان کی دیکھا دیکھی، ان میں بھی جو ہے نا نشے کی عادت اور نشے کی لت پیدا ہو غلط لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سگریٹ سے ہوتی ہے، تمباکو سے ہوتی ہے۔ دیکھو تمباکو اور جو سگریٹ ہے یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ بھی منشیات میں آتا ہے۔ کائے میں آتا ہے؟ منشیات میں آتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی علماء نے پسند نہیں کیا ہے بلکہ ان کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ جب تمباکو اور سگریٹ نوشی کی بات چلی تو آپ سمجھ لیں اس بات کو بھی، تمباکو اور سگریٹ نوشی اگر ان دونوں چیزوں سے انسان کو نقصان پہنچنے کا یقین یا ظن غالب ہو تو ایسی صورت میں ان چیزوں کا پینا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسی صورت میں انسان ان چیزوں کا استعمال کرنے سے گناہ گار ہوگا۔ اور اگر ان چیزوں کے استعمال سے انسان کو یقین نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچے گا، لیکن دھیرے دھیرے ان چیزوں کے نقصانات انسان کی صحت پر مرتب ہوں گے، یا کبھی کبھار ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان چیزوں کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔
مکروہ ہے تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایسا عمل کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ برا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو انسان کی نشے کی عادت اور لت پڑنے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تمباکو سے۔ یا تو وہ تمباکو کھائے گا یا تمباکو پیے گا۔ دیکھو تمباکو کا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، یا تو پینے کے طور پر یا کھانے کے طور پر۔ کھانے کے طور پر گٹکا ہو گیا، سپاری ہو گئی، پینے کے طور پر بیڑی سگریٹ ہو گئے۔ ان چیزوں سے انسان کی دھیرے دھیرے کیا ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے۔ اگرچہ ان کے بہت زیادہ نقصانات نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بھی نقصان سے خالی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ پینے والوں کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کو سانس کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کھانسی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں، ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں، کف جم جاتا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ان کو کیا ہو جاتی ہے؟ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو ہر ایسی چیز جو اس کی صحت کو نقصان پہنچائے، اس کے بدن کو نقصان پہنچائے، اس سے اس کو بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کی کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت کرنا چاہیے۔ چند سال پہلے ایک ریسرچ کے مطابق تمباکو نوشی سے ایک سال میں 60 لاکھ لوگ جو ہے نا موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 60 لاکھ لوگ تمباکو نوشی سے، چاہے وہ تمباکو پی رہے ہوں یا تمباکو کھا رہے ہوں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور ان 60 لاکھ لوگوں میں سے 6 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو خود تو سگریٹ نہیں پیتے، لیکن دوسرے لوگوں کے سگریٹ کے دھوئیں کے اثر کی وجہ سے اپنی جان کو کائے میں ڈال دیتے ہیں؟ ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو صرف تمباکو نوشی کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ شراب، چرس، گانجا، افیم، بھنگ اور جو دیگر نشے ہیں نا، ان کی تعداد الگ ہے۔ نوجوان نسل میں نشے کا ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ نوجوان اپنی صحت کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اپنے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں، اپنے گھرانوں کو ڈبو رہے ہیں۔ ہزاروں گھرانے جو ہے نا اس نشے کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر ہیں۔ طلاقوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس نشے کی وجہ سے۔ یہ کنڈیشن ہے معاشرے کی کہ انسان جب نشے کی لت میں مبتلا ہوتا ہے اور پڑتا ہے تو اولاً تو وہ شوقیہ طور پر صرف استعمال کر لیتا ہے، دیکھا دیکھی، اس کے دوست یار اس کو ارے یار پی لے، ایک بار ہی تو ہے۔ سگریٹ سے اس کی شروعات کرتے ہیں، چلو انجوائے کرنے چلتے ہیں، گھومنے چلتے ہیں، پارٹی کرنے چلتے ہیں، پکنک پہ چلتے ہیں، اور وہاں جا کر کے غلط قسم کے لوگ اور غلط صحبت کے دوست اس اچھے خاصے انسان کو بھی اس غلط لت میں اور عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے یار؟ اپنی تو ہے، دوست تو ہیں آپس میں، ایک بار پی لے ہمارے ساتھ۔ سگریٹ بھی کئی قسم کے آ رہے ہیں، نشاور سگریٹ بھی آ رہے ہیں۔ اب ان سگریٹوں کا استعمال کر کے دھیرے دھیرے ان کی عادت اور دوسرے نشوں کی طرف بڑھتی ہے۔ اب جب ایک مرتبہ کسی انسان کو اس نشے کی لت کا ذائقہ لگ جاتا ہے اور عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان کی یہ ضرورت بن جاتی ہے، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ جس طرح سے انسان بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتا بھوکا، اس طرح سے نشئی انسان بغیر نشہ کرے ہوئے نہیں رہ سکتا، اس کی ضرورت بن جائے گی۔ اور جب یہ چیز اس کی ضرورت بنے گی تو پھر اس کی عادت بنے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں کسی بھی کنڈیشن میں وہ بیڑی سگریٹ سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں کسی کا انتقال ہو گیا، میت ہو گئی، لیکن ان کو یاد آئی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ بیڑی پینا ہے۔ وہ شرم کے مارے اگر وہاں نہیں پیئیں گے تو باہر جا کر کے، اس محفل سے باہر جا کر کے کیا کریں گے؟ بیڑی پیئیں گے یا سگریٹ پیئیں گے۔ کسی کو تمباکو کھانے کی عادت پڑ گئی تو اگر اس کو ایسی مجلس میں اور محفل میں بھی تمباکو کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ وہاں نہیں کھائے گا، اس جگہ سے اٹھ کر کے جا کر کے کیا کھائے گا؟ تمباکو کھائے گا۔ بعض لوگوں کی تو ایسی خطرناک عادت بن جاتی ہے کہ وہ باتھ روم میں بغیر تمباکو کھائے جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ایسا کیوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فراغت ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم یہ کھا کر کے اندر نہ آئیں۔ ایسی لت اور ایسی عادت پڑ جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو میں تمباکو کی اور سگریٹ کی بات کر رہا ہوں۔ میں اگر اس سے بڑے نشے کی بات کروں، جن لوگوں کو افیون کی یا شراب کی، بھنگ کی، گانجے کی یا اور جو نشے کی چیزیں پائی جاتی ہیں مارکیٹ کے اندر، ان چیزوں کی لت اور عادت پڑ جاتی ہے تو وہ سارا گھر برباد کر دیتے ہیں اس نشے کے چکر میں۔ انجیکشن، نشے کے انجیکشن آ رہے ہیں، کیپسول آ رہے ہیں، اور کچھ نہیں ملتا ہے چھوٹے بچوں کو تو وہ جو ٹیوب جوڑنے والا سیلوشن آتا ہے نا، پنچر جوڑنے والا، اس سے نشہ کر رہا ہے، پیٹرول سے نشہ کر رہا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نشے کی بھوک کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور جب یہ چیزیں ان کو دستیاب نہیں ہوتی ہیں تو چوری چپاٹی کرتے ہیں، غلط طریقے پر ان کو مال ہڑپ کرنے کی اور تلاش حصول کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں، اس میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ نکال کے اس کو بیچ کے اپنے نشے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس کی ہیڈ لائٹیں چرا لیتے ہیں، یا اور کوئی سامان باہر پڑا ہوا ہو سرکاری چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، سرکاری چیزوں کو نقصان پہنچا کر کے اپنی ضرورتوں کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اپنے گھر کی ساری جمع پونجی اس نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ عورتوں کی جو رقمیں ہوتی ہیں اور رقموں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ بعض گھرانے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن گھرانوں میں لوگوں کو نشے کی عادت پڑ گئی، براؤن شوگر پاؤڈر استعمال کرنے کی ان کو لت پڑ گئی، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ جو آدمی نشہ کرتا ہے وہ تو دن بھر نشے میں مست ہے، نہ کمائے گا نہ کہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے جائے گا، دن بھر اس کو نشہ چاہیے بس۔ اب جب وہ کمائے گا نہیں تو اس کے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ تو بیچاری گھر کی عزت دار خاتونیں سلائی کر کے ادھر ادھر محنت مزدوری کر کے لوگوں کے برتن مانج کے ان کے وہاں جھاڑو پوچھا کر کے اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، ان بچوں کو پالتی اور پوستی ہیں۔ اب وہ جو خواتین عزت دار اپنے گھر کے اخراجات پورے کر رہی ہیں، ان کی جمع پونجی اور ان کی محنت مزدوری کی حلال کمائی کو بھی یہ درندے نوچ لیتے ہیں اور ان کو لے جا کر کے ان کے ذریعے وہ نشئی چیزیں خرید کر کے اپنی ضرورتوں کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، یہاں تک ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے۔ 12 13 سال کے بچے، یہاں تک کہ ایک رپورٹ کے مطابق لڑکیاں بھی نشے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ کالج اور یونیورسٹی پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ان چیزوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں، نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنی جوانیاں تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے گھرانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے گھرانوں کو تباہی کی دہلیز پر لے جا کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ کون کرے گا اس کی فکر؟ کون دھیان دے گا؟ یہ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نونہال بچوں کی مکمل نگرانی رکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان کا دھیان رکھیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، رات کے اتنے بجے تک ہمارے بچے کہاں پر جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی خاص عمر ان کی نہیں ہے۔ ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے، سننے کو ملا ہے کہ 13 سال کے بچے جن کے پاس نشہ کرنے کے لیے اگر کوئی دوسری چیزیں دستیاب نہیں ہو رہی ہیں تو وہ گاڑیوں سے پیٹرول چرا کر کے اس سے اپنی ضرورت کو کیا کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے۔ کچھ نہیں مل رہا ہے تو وہ جو ٹیوب آتا ہے سلیوشن پنچر جوڑنے والا، اس کو لا رہا ہے کسی طرح سے اور اس کے ذریعے کیا کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ تقریباً 500 سے زیادہ مفردات اور مرکبات نشے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 500 سے زیادہ۔ مرکبات کا مطلب یعنی چند چیزوں سے مل کر کے کوئی چیز نشے کی بن گئی، اور مفردات کا مطلب یعنی تنہا کوئی ایک چیز ہے وہی آپ کو کیا کر رہی ہے، نشے کا فائدہ دے رہی ہے۔ اور مختلف قسموں سے لوگ جو ہے نا نشے کی لت میں مبتلا ہو کر کے اپنی نشے کی عادت کو پورا کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے ذہن و دماغ کو کیا دے رہا ہے، تسکین دے رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہر طرح کے نشے کو حرام قرار دے دیا۔ حرام قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا سب سے قیمتی جوہر، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں انسان کو دی ہوئی ہیں، لیکن ان ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں سے بھی قیمتی نعمت انسان کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، اس کی عقل ہے۔ جب انسان نشے کی عادت میں اور اس کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر انسان درندہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ درندہ بن جاتا ہے۔ پھر انسان کو ہوش اور حواس نہیں رہتا ہے، انسان وہ سارے کام کر جاتا ہے جس کام کی وجہ سے انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے اور انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ لہٰذا شریعت نے ہر قسم کے نشے کو کیا کر دیا، حرام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اچھا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ اپنی جان اور اپنے عقل کی کیا کرے، حفاظت کرے، اس کو واجب قرار دیا۔ اور انسان اگر اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عقل کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سخت وعید سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ یہ نشے کے ذریعے کیا ہوتا ہے، انسان اپنی جان کو قائم میں ڈال رہا ہے،
जोखम में डाल रहा है, अपनी जान को नुकसान पहुंचा रहा है। तो फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, तुम अपनी जान को कत्ल ना करो, इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर बड़ा मेहरबान है। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इसके बाद भी अगर कोई इंसान किसी गुनाह का और सरकशी का, जुल्म का काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस नफरमानी के काम की वजह से काय में डाल देंगे, जहन्नम में डाल देंगे। और ये जहन्नम में डालना इंसान अल्लाह तबारक व तआला के लिए क्या है, इंतहाई आसान है। एक जगह फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप अपने हाथों अपनी जानों को हलाकत में न डालो। और अल्लाह तबारक व तआला ने नशे की हुर्मत के लिए नस्से कतई के तौर पर और सरी दलालत के तौर पर फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। फरमाना अल्लाह ताला शराब, जुआ, बुत परस्ती, निशान लगाए हुए तीर, ये जुए की एक शक्ल है। ये सब क्या है, गंदगी है और शैतानी काम है। इन शैतानी कामों से अपने आप को बहुत ज्यादा बचाओ, बहुत ज्यादा बचो, ताकि तुम क्या हो जाओ, कामयाब हो जाओ। बड़े हकीमाना अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के जरिए अपने मानने वालों को हिदायत फरमाई। कितने बेहतरीन उस्लूब के साथ अल्लाह ताला ने समझाया। शराब को और नशे को अल्लाह तबारक व तआला ने बुत परस्ती के साथ और शिर्क के साथ जिक्र किया। गोया के शराब और नशा ये बुत परस्ती के क्या है, मुमासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने शराब और नशे को गंदगी और पलीदगी बतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने नशे और शराब को शैतानी अमल बतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने नशे और शराब से बचने के लिए मुकम्मल इज्तिनाब और मुकम्मल परहेजगारी की हिदायत दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन गंदगी चीज़ों से बचने को कामयाबी का जरिया बतलाया। अगली आयत में फरमाया इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नशे और शराब की हुर्मत की वजह बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नशा इसलिए हराम फरमाया है कि इस नशे के जरिए शैतान तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी और अदावत पैदा करना चाहता है। बताओ, जो लोग इंसान नशा करके आ जाता है, कितने झगड़े बनते हैं, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। सारे घर का नाक में दम कर देता है वो इंसान जो नशा करके घर पे आ जाता है। माँ बाप उसके मरने की दुआएं कर रहे होते हैं, उसके तबाह और बर्बाद होने की दुआएं कर रहे होते हैं, बीवी बच्चों की हाय उसके लिए निकल रही होती है। एक शख्स ने मुझे उसके भाई का वाकया बतलाया कि रोजाना नशा करता है और नशा करके घर में आता है, मेरी वालिदा को परेशान करता है, उसकी बीवी को परेशान करता है। हमने उसकी बीवी को उसके मायके पहुंचा दिया, लेकिन मेरी वालिदा के नाक में दम कर रखा है। हम ऐसी जगह पर घर किराए का देख रहे हैं जहां उसको पता ना चले कि यहाँ पर मेरी माँ मेरे साथ में रह रही। तो फरमाया कि नशे का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके जरिए ये शैतान नशा करवा के इंसान से आपस में क्या करवाता है, दुश्मनियां पैदा करवाता है। और फरमाया कि इस नशे के जरिए शैतान तुम्हें अल्लाह ताला के जिक्र और उसकी नमाज से दूर करना चाहता है। देखो शैतान का कितना बड़ा हथियार है नशा। इंसान जब जिक्र करता है तो जिक्र जो है वो रूह की ग़िज़ा है। इसके जरिए इंसान के सुकून को इत्मीनान मिलता है, उसके कल्ब को तस्कीन मिलती है। और जब इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज के जरिए इंसान फवाहिश और मुनकरात से महफूज होता है और अल्लाह ताला के करीब होने का क्या बनता है, जरिया बनता है। लेकिन शैतान नशे की लानत और नशे की लत में मुब्तला करके इंसान को अल्लाह ताला के जिक्र से भी दूर कर देता है और नमाज से भी क्या कर देता है, गाफिल कर देता है, जिसकी वजह से इंसान का जहन और उसका दिमाग डगमगाने लगता है और उसके दिल का सुकून छिन जाता है और अल्लाह तबारक व तआला से क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम अब भी नशे से बाज नहीं आओगे। एक ज़ज्र तौबीख के अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जब नशे के इतने नुकसानात हैं कि ये नशा आपस में तुम्हारे दरमियान दुश्मनियां पैदा करवा देता है, अल्लाह ताला के जिक्र से और उसकी याद से और उसकी नमाज से तुम्हें गाफिल कर देता है, तो क्या तुम अब भी इस गंदगी से और इस पलीदगी से अपने आप को बाहर नहीं लाओगे, बाज नहीं लाओगे। उलमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कान में जब ये आयत पड़ी तो आपने कहा, अल्लाह ताला हम आइंदा कभी भी शराब के और नशे के करीब नहीं जाएंगे।
یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمان نازل فرمایا، صحابہ کرام جن کی گھٹی میں نشہ اور شراب بھری پڑی ہوئی تھی، 200 سے زیادہ نام انہوں نے شرابوں کے رکھے ہوئے تھے. اس ترقی کے دور میں بھی آپ کو شراب کے 200 سے زیادہ نام نہیں ملیں گے، 200 نام نہیں ملیں گے. انہوں نے 200 سے زیادہ شراب کے اور نشہ آور چیزوں کے نام رکھے ہوئے تھے. صبح جو شراب پی جائے اس کا کچھ اور نام ہے، دوپہر میں جو شراب پی جائے اس کا کچھ اور نام ہے، عشاء کے بعد جو شراب پی جائے اس کا کچھ اور نام ہے، عصر کے بعد جو شراب پی جائے اس کا کچھ اور نام ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شراب کی مجلس کے روح رواں تھے، ایک گھر کے اندر شراب کا دور دورہ چل رہا تھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں ساقی بنا ہوا تھا، یعنی لوگوں کو کیا کر رہا تھا، شراب کے جام بھر بھر کے دے رہا تھا اور پلا رہا تھا. جیسے ہی میرے کان میں یہ آواز پڑی، تمام صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں جو پیالے تھے اور جو پینے کے آلے تھے جن میں پی رہے تھے وہ برتن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیے اور شراب کے مٹکوں کو پتھروں پر پٹک پٹک کر کے ان کو پھوڑ دیا، توڑ دیا، اور شراب مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کی نالیوں میں ایسی بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کی گھٹی میں اور جن کی نس نس میں اور رگ رگ میں شراب کیا تھی، پیوست تھی، بھری ہوئی تھی. انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو سننے کے بعد میں اس شراب سے ایسی توبہ کی کہ کبھی زندگی میں شراب کے قریب اور نشے کے قریب بھی نہیں گئے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنا ہے، ان کو نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے رکنا فرض ہے، اگر ان سے نہیں رکیں گے تو کیا ہوں گے، گناہ گار ہوں گے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم نشہ خوری سے، شراب سے اور ہر طرح کی نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کر لو، بچا لو اور باز آ جاؤ. فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر بھی اگر تم روگردانی کرو اور باز نہ آؤ، یعنی نہ مانو، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف اس بات کو پہنچا دینا ہے. ماننا اور نہ ماننا تمہارا کام ہے. مان لو کہ تمہارا فائدہ ہے، نہ مانو گے تم اپنا خود کا نقصان کرو گے، ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کرو گے. اب دیکھو جو لوگ کسی بھی طرح کے نشے کی لت میں مبتلا ہے اور نشے کے اندر ملوث ہیں، دیکھو آپ کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں. وہ کسی کام کے نہیں ہیں، کسی مصرف کے نہیں ہیں، اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر دیا، اپنی صحت کو تباہ و برباد کر دیا. وہ جوانی تھی، یہ مستقبل کے معمار اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو ایسا تباہ و برباد کر رہے ہیں کہ کسی کام کے لائق نہیں بچ رہے. اور اس نشے کی حرمت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ارشادات بیان فرمائے. فرمایا کل مسکر حرام، ہر طرح کی نشہ آور چیز جو ہے حرام. ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی کیا ہے، حرام ہے. بھئی کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں تھوڑی سی لیتا ہوں بس، خالی بہت زیادہ نہیں لیتا ہوں، تو اس کی بھی گنجائش ہماری شریعت نے اور ہمارے اسلام نے نہیں رکھی. ہر وہ چیز جس کا زیادہ استعمال کرنا نشے کا سبب بنتا ہو، اس کی چھوٹی سی اور تھوڑی سی مقدار بھی نشے کے طور پر استعمال کرنا کیا ہے، حرام ہے. اس کو نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشے کو اور شراب کو اور اس طرح کی جو بھی چیزیں نشے کی پائی جاتی ہیں ان ساری چیزوں کو حرام کر کے اس معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنایا ہے. اس انسانیت پر رحم کیا ہے، اس انسان کو انسان کی فہرست میں شامل کیا ہے، اس کو درندگی سے نکالا ہے اور اس انسان کی انسانیت کو شرمسار ہونے سے بچایا ہے کہ انسان کی انسانیت شرمسار نہ ہونے پائے. آپ دیکھو نا، جو لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ تہذیب یافتہ کہتے ہیں، یورپی ممالک جن کے اندر لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند اور پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہوتے جا رہا ہے اس نشے کی بدولت. کائے کی بدولت؟ نشے کی بدولت. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند ہزار، 10,000 تقریباً لوگ ایسے ہیں جو انسان سے اپنے آپ کو کتا بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ کتا بنا رہے ہیں. ہیومن ڈاگز ایک قانون انہوں نے اپنے لیے بنایا، کہنا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا کتے والی صفتیں اپنے اندر پیدا کریں. یورپ کے بعد کینیڈا کے اندر تقریباً 10,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کتے جیسے ہولیے کے اندر تبدیل کر لیا. کہاں جا رہا ہے انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کتا تھوڑی بنایا. جن کو کتا بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کتا بنا دیا. یہ انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال نہ کر کے اپنے آپ کو کیا بنا رہے ہیں؟ کتا بنا رہے ہیں اور اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. اپنا ایک جھنڈا بھی انہوں نے تجویز کیا ہے، اس جھنڈے پر ایک بڑی ہڈی کا نشان انہوں نے بنایا ہے
جو یہ درشا رہا ہے اور یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بھئی کتوں کو ہڈی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہم کتے ہیں، کتوں کا ماسک اپنے چہرے پر لگایا، بڑی بڑی زبانیں لگائیں اور پیر اور ہاتھ دونوں سے یعنی چاروں چیزوں سے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کتوں جیسی حرکتیں اور کتوں کی آوازیں نکال رہا ہے اور کتوں کی طرح گھرا رہا ہے۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ لندن کی ایک پولیس نے 2 انسانوں کو بطور کتے کے جاسوسی کے طور پر اپنے پاس میں رکھ لیا، فوجی کتے جو ہوتے ہیں نا ان کے طور پر۔ اور وہ ایک ایسا ویڈیو بھی دیکھنے کو ملا کہ ان کے گلے میں چین ڈلی ہوئی ہے اور وہ جاسوسی کے لیے کھوج کے طور پر ان کتوں کو لے کر کے پولیس والے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھو سب سے دنیا کے بڑے عقل مند پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایسی تہذیب اور ایسا کلچر ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں نشے کی لت پڑ رہی ہے نا، یہ مغرب کی اندھی تقلید میں، مغرب کے جو پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں، ان کی جو نقالی کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں، وہ جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ لت ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے۔ اس کی دوسری وجہ جو بنی ہے وہ بنی ہے فلمی ڈرامے۔ کوئی فلمیں ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر نشے کے اور شراب کے سین نہ دکھائے جاتے ہوں، جس کے اندر نشہ خوری کو فروغ نہ دیا جا رہا ہو۔ یہ ٹی وی چینلز کے ذریعے نشے کو گویا کہ معاشرے میں عام کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھرانوں سے ان ٹی وی چینلز کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ان سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، بچانا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کی غفلت اور لاپرواہی، کہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے اور ہماری اولاد کس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور کن کن چیزوں اور کن کن حرکتوں کے اندر ملوث ہو رہی ہے۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر والدین کو بے چینی اور فکر ہونے لگتی ہے، جب چیز ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ جب چڑیا کھیت چگ گئی تو اب رونا کس بات کا؟ ہمیں تو فکر اس وقت کرنا چاہیے تھی جس وقت بچے ہمارے اپنے کنٹرول میں تھے، ان کی دینی اور تعلیمی تربیت ہمیں شروع سے ہی کرنا چاہیے تھی، ان کو نفع اور نقصان بتلانا چاہیے تھا اور نشے کے نقصانات اور اس کی قباحتوں سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نگرانی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے اوپر مکمل نظر رکھیں۔ اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ملک سے اگر محبت کرتی ہے اور اپنی رعایا سے محبت کرتی ہے تو وہ ہر طرح کی منشیات پر مکمل پابندی لگائے۔ عجیب سی بات ہے کہ جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں ان کے اوپر نقصان کا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگ ان کو کیا کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور حکومت نے ان کو لائسنس دے رکھے ہیں۔ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر یہ منشیات ہمارے ملک سے ہم ختم کر دیں گے تو شاید ہمارے ملک کا جو ہے نا خزانہ ختم ہو جائے گا اور ناکافی ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی کسی بھی ملک کی حکومت اگر یہ لے لے اپنے دل کے اوپر اور یہ ٹھان لے کہ ہمیں اپنے ملک سے ٹوٹل منشیات اور نشاور چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک سے نشے کا خاتمہ اور اس دنیا سے نشے کا خاتمہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نشے کی حالت میں کوئی غلط حرکت اور واردات انجام دے دے تو اس کو یہ کہہ کر کے بری کر دیا جاتا ہے کہ بھئی نشے کی حالت میں تھا۔ کائے کی حالت میں تھا؟ نشے کی حالت میں تھا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ڈبل سزا بنتی کہ بھئی نشے، ایک تو تم نے جو ہے نا یہ جرم کیا، دوسرا یہ تم نے نشہ کیا، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر کیا ہونا چاہیے، ڈبل سزا مرتب ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی بجائے یہ کہہ کر کے کہ بھئی نشے کی حالت میں تھا، اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس ہمارے ملک بھارت کے اندر تقریباً روزانہ 300 ایکسیڈنٹ اور حادثات صرف نشہ خوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی قتل کی واردات ہوتی ہیں یا قتل کرنے کی سازشیں اور پلاننگیں ہوتی ہیں جو کہ ناکام ہو جاتی ہیں، یہ سب ان کے پیچھے شراب نوشی اور نشہ خوری کیا ہوتی ہے، کار فرما ہوتی ہے۔ اس نشہ خوری کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر انجام پا رہی ہیں۔ لہٰذا سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں ان کے اوپر مکمل پابندی لگائیں، ان کو بینڈ کریں اور نشہ کرنے والے لوگوں کے لیے سخت قانون بنائیں۔ ہماری اپنے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ممبر و محراب سے اور بیانات کے ذریعے اور اپنے ان ممبروں کے ذریعے وہ لوگوں کو آگاہ کریں، ان کو ہوشیار کریں کہ بھئی نشے کی لت بہت بری چیز ہے، تمہاری زندگی کو اور تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گی، اس سے آگاہ کریں۔ کیونکہ علماء کی باتیں سنی جاتی ہیں، ان کا ایک وقار ہوتا ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، لوگ ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا ان چند باتوں کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو اس گندگی سے، اس پلیدگی سے اور اس ناپاکی سے بچا سکتے ہیں اور محفوظ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی شراب نوشی سے اور نشہ آور چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔